عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پہلے بھی یقین تھا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لیکن اب تو یقین مزید بڑھ گیا ہے۔ پوچھا گیا وجہ اس کی؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اشعار میں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے لکھے ہیں ان کو یا تو میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا آپ اگر مجھے فرما رہے ہیں کہ تو نے اشعار لکھے ہیں تو یقیناً آپ وحی کے ذریعے بتائی ہوئی بات ہی مجھے ارشاد فرما رہے ہیں۔ بہرحال اس شخص نے اشعار جن کا مفہوم اور ترجمہ یہ بنتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شخص ایک درخت لگاتا ہے اس امید پر لگاتا ہے کہ جب یہ درخت بڑا ہوگا، تناور شکل اختیار کرے گا، اس کی شاخیں نکلیں گی، سایہ دے گا، اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ آج یہ چھوٹا ہے کل یہ بڑا ہوگا، میں اس کے سائے میں بیٹھوں گا، اسے نفع حاصل کروں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت بھی کسی دوسرے کو نفع دے دیتا ہے سائے کی شکل میں، لیکن میرا بیٹا تو ایک درخت کے مانند بھی نہ بن سکا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، تو میرا بیٹا تو میرے لیے ایک اچھا پڑوسی بھی نہیں بن سکا کہ جو میرے ساتھ اچھائی کرتا۔ اس طرح کی کئی باتیں اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے جا رہے ہیں، مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے جا رہے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ بالآخر جب آپ نے اس کی یہ ساری دکھ بھری کہانی سنی، اللہ اکبر، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے جس نے شکایت لگائی تھی اس کے سینے پر ہاتھ اس طرح رکھ کر تو ارشاد فرمایا انتا و مالوکا لی ابی کا، اے شکایت لگانے والے تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہی ہے، اس میں تیرا تو کچھ ہے ہی نہیں، اس میں تیرا تو کچھ ہے۔ لہٰذا آج اگر اولاد کمانے لگ جائے، اولاد کے پاس مال بھی ہو اولاد بھی ہو، ایک ہفتے کے بعد باپ کہے بیٹے کو، اس کمانے والے بیٹے کو کہ جو کل تک باپ کی ایک ایک بات کا ایک ایک روپے کا محتاج تھا، آج باپ اس کا محتاج ہو چکا، آج باپ کما نہیں سکتا، آج باپ خود چل نہیں سکتا، آج باپ کو سہارے کی ضرورت ہے، خود اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، خود کھانا نہیں کھا سکتا۔ اب جب وہی باپ ایک ہفتے کے بعد جوان اولاد کو کہے بیٹے مجھے دوائی کے لیے پیسے چاہیے، اور آگے سے اولاد نافرمان ہو اور جھڑک کر کہے ابھی پچھلے دنوں تو تجھے پیسے دیے تھے، تو پھر سمجھیے اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے کہ اس باپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ تو آپ نے اپنی جنت کو تو بند کر دیا، آپ نے اپنی جنت کے مین مرکزی دروازے کو بند کر دیا، اور پھر باپ کے لیے پیسہ نہیں، گھر میں بوڑھی ماں بیمار پڑی ہے اس کے لیے پیسے نہیں، اپنی بیوی کے لیے وسیع مقدار میں مال موجود ہے، اپنے بچوں پر آئے روز طرح طرح کے طریقوں سے خرچ کر رہے ہیں، آئے روز آپ کے بچوں کو نئے کپڑے ہوں، آئے روز آپ کی بیوی کے لیے نیا نیا لباس ہو، جو وہ فرمائش کرے روزانہ کی بنیاد پر اس کے لیے تو بہتر سے بہتر گھر میں کھانا بھی بن جائے، باہر سے پکا پکایا بھی آ جائے۔ لیکن اگر سال کے بعد عید آ جائے، آپ کا ہر بچہ نیا سوٹ بھی پہنے، نیا جوتا بھی پہنے، نیا موبائل بھی اس کے ہاتھ میں ہو، اور اس کی آنیاں جانیاں اور ٹوری اس کی وکھری ہو، لیکن سال کے بعد اگر بوڑھے باپ کے لیے ایک سوٹ بھی جوان اولاد نہ بنا سکے تو پھر اسے چاہیے کہ شرم سے وہ ڈوب کے مر جائے، اور پھر اسے اللہ کے حضور توبہ بھی کرنی چاہیے، اور ایسے مال سے انسان پھر ویسے غریب ہی اچھا ہے کہ جو اس کا مال اس کے ماں باپ پر خرچ نہ ہو سکے۔ لہٰذا یہ وہ باتیں ہیں کہ جو تلخ ہیں اور حقیقت ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر آئے روز یہی معاملات ہیں، ہفتے بعد 15 دن بعد مہینے بعد یہ معاملات روز مرہ کی بنیاد پر چلتے ہیں کہ بیٹا کما رہا ہے، باپ کماتا نہیں، لیکن محتاج ہے، وہ ضرورت مند ہے۔ ایک بیٹا، والدین اور اس بیٹے کی بیوی، کبھی سوچئے گا بیوی کہتی ہے اسی بیٹے کو میں نے تیرے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا، بیٹا بیوی کی باتوں میں آ کے تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ رہوں گا، تو پھر بتائیے کہ تو نے علیحدگی اختیار کی تو کس سے کی، اور تو الگ ہوا تو کس سے ہوا؟ 2 روٹیاں کھا لیں گے ایک وقت میں تیرے ماں باپ، 4 روٹیاں کھا لیں گے، اور یہ تو ایک آنے والے مہمان کو، ایک آنے والے فقیر و سائل کو بھی انسان دے دیتا ہے کہ جو 2 روٹیاں صبح و شام کی تجھے اپنے والدین کی بوجھل اور گراں محسوس ہو رہی ہیں۔ لہٰذا خدا کے لیے اپنے بچوں کی تربیت صحیح انداز میں کیجئے، اپنی بیٹیوں کی تربیت صحیح انداز میں کیجئے کہ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے گھر آنے والی ہمارا خیال کرے، ہمارے گھر آنے والی ہمارے گھر کے معاملات کو دیکھے،
تو پھر آپ اپنی بیٹی کو بھی سمجھائیے کہ بیٹے کل تو نے بھی تو کسی کے گھر جانا ہے، کسی کا گھر جا کے تو برباد نہ کر۔ آج اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کی بات مانے شادی کے بعد، آج اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ماں کا فرما بردار بیٹا رہے شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی، تو پھر آپ اپنی بچی کو بھی سمجھا دیجئے کہ بیٹے اگر کل شادی کے بعد تیرا خامند تجھ سے پہلے اپنے ماں باپ کی بات کو مقدم رکھتا ہے، یہ اس کا حق ہے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، اس کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں، وہاں سے منہ بنا کے تو واپس گھر پلٹنے کی ضرورت نہیں۔ آج اگر ہم نے اپنی بیٹی کی یہ تربیت نہ کی تو پھر آپ مت گلا کریں کہ ہمارے گھر میں آنے والی ہمارے گھر کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رہی ہے۔ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے کہ اگر آپ تربیت صحیح کریں گے انشاءاللہ آپ کے گھر میں آنے والی کی تربیت بھی بہتر ہوگی، اور اگر آپ نے تربیت صحیح نہ کی تو پھر جملہ وہی ہے، جیسا کرو گے، بولیے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ تو پھر روٹین ہے، یہ تو چلنا ہی چلنا ہے۔ لہٰذا میں اپنے نوجوانوں سے بالخصوص یہ درخواست کروں گا کہ آئیے دین کی طرف پلٹ آئیے، دین میں نجات ہے، ہر رشتے کو اس کی جگہ پر رکھیے، بیوی کا حق اسے دیجیے، بہنوں کا حق اسے دیجیے، ماں باپ کا حق انہیں دیجیے، اپنے حق کو مقدم رکھیے، اور پھر جب ہم معاشرے میں اس انداز میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز کوئی بندہ کسی سے شکایت نہیں کرے گا، اور سب سے مقدم جس حق کو رکھنا ہے وہ انسان کے والدین ہیں۔ والدین کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، جب آپ کے پاس سرمایہ ہو، جب آپ کے پاس مال ہو، جب آپ کے پاس پیسے ہوں، آپ چاہتے ہوں کہ میری ضرورت سے کچھ نہ کچھ زائد ہیں، آپ والدین کی خدمت میں پیش کیجئے۔ اور پھر یہ ہماری ایک فطرت بھی تو ہے، بالخصوص والدین جب بوڑھے ہو جائیں، والدین جب بوڑھے ہو جائیں اور اس کا جوان بیٹا اس کے لیے ایک سوٹ لے آئے، کبھی چلیں آزما کے دیکھیے، رمضان شریف قریب آنے والا ہے، شب برات بھی قریب ہے، اگر استطاعت اور موقع ہو تو ابھی شب برات سے پہلے پہلے جو حضرات کر سکتے ہیں والدین کے لیے ایک ایک سوٹ لیجئے، اپنے والدین کے لیے ایک ایک بہترین، اور سوٹ بھی وہ جو آپ اپنے لیول کا پہنتے ہیں، ایسا نہیں آپ تو پہنے 5,000 کے اور والدین کے لیے 500 کا سوٹ لے کے تو اس کو ٹرخانے والی بات کریں، ایسا نہیں۔ ابھی شب برات سے پہلے پہلے آپ کوشش کیجئے ایک ایک سوٹ اپنے پیسوں سے، اپنے سرمائے سے لیجئے، والدین کو جا کے تو تحفہ پیش کیجئے، اور پھر انہیں عرض کیجئے اماں جان ابا جان ابھی شب برات آنے والی ہے، اس رات کو عبادت کی جائے گی، میرا اور آپ کا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، وہ کیا ہی اچھا ہو آپ نے والدین کو سوٹ پیش کیا ہو، وہ سوٹ زیب تن کر کے ماں بھی سجدے میں پڑی ہو، باپ بھی سجدے میں پڑا ہو، اور پھر جب سر سجدے سے اٹھائے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں تو پھر وہ کہیں مالک میرے بیٹے کی خیر ہو، میرے بیٹے کی خیر ہو۔ کیا ہی اچھا ہے کہ قبولیت کے ان لمحات میں والدین آپ کے لیے دعا کریں اور آپ کی دین و دنیا دونوں بہتر ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ تعالی جن کے والدین زندہ ہیں انہیں سلامت رکھے، اولاد کی خدمت کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔